السلام علیکم ناظرین. غزہ کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت محض ایک جغرافیہ خطہ نہیں بلکہ عالمی ضمیر کا امتحان بن چکا ہے. مسلسل بمباری، انسانی بحران، لاکھوں بے گھر افراد اور عالمی طاقتوں کی بے حسی نے اس تنازع کو ایک انسانی المیہ میں تبدیل کر دیا ہے. ایسے میں غزہ بورڈ آف پیس امن اور تعمیر نو کی عملی کوشش، اس کو محض شکوک و شبہات کی عینک سے دیکھنا ناانصافی بلکہ سفارتی ناپختگی بھی کہلائے گی. بورڈ آف پیس کے اہداف میں غزہ میں مستقل اور قابل عمل جنگ بندی کا نفاذ، فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد میں مؤثر اور مسلسل اضافہ، غزہ کی تعمیر نو کے لیے عالمی تعاون اور خطے میں طویل المدتی استحکام اور پائیدار امن کا فروغ شامل ہے. یہ اہداف کسی ایک ریاست یا اتحاد کے مفاد سے نہیں بلکہ اجتماعی انسانی ذمہ داری کے تصور سے باقاعدہ جڑے ہوئے ہیں. 30 ممالک کو اس فورم میں شرکت کی دعوت دی گئی، جن میں سے زیادہ تر اس کا حصہ بن چکے ہیں جبکہ باقی کی مرحلہ وار شمولیت متوقع ہے. اچھا، مختلف خطوں میں مختلف سفارتی رجحانات اور مختلف سیاسی تجربات رکھنے والے جو ممالک ہیں ان کو شامل کرنے کی کوشش دراصل اس فورم کو ایک متوازن اور حقیقی معنوں میں بین الاقوامی پلیٹ فارم بنانے کی علامت ہے. اسی تناظر میں پاکستان کی شمولیت غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے. پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جو مختلف عالمی طاقتوں کے ساتھ بیک وقت متوازن تعلقات رکھتے ہیں اور کسی ایک بلاک کی سیاست کا حصہ بننے سے گریز کرتے ہیں. اچھا، پاکستان نے واضح طور پہ امید ظاہر کی کہ اس فریم ورک کے نتیجے میں مستقل جنگ بندی، انسانی امداد میں خاطر خواہ اضافہ اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے عملی اور ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے. بدلتے ہوئے عالمی سیاسی منظرنامے میں پاکستان کی جانب سے بورڈ آف پیس میں شمولیت کو محض ایک رسمی سفارتی سرگرمی سمجھنا ایک سطحی تجزیہ ہوگا. در حقیقت یہ فیصلہ پاکستان کی اس خارجہ پالیسی کا تسلسل ہے جو اصول، توازن، خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری پر مبنی رہی ہے. دنیا تیزی سے نئے بلاکس میں تقسیم ہو رہی ہے اور طاقت کے نئے مراکز ابھر رہے ہیں اور روایتی عالمی نظام شدید دباؤ کا شکار ہے. اب ایسے حالات میں اگر ہم بات کریں ایسے فورمز کی تو جہاں پہ فعال شرکت کسی بھی ریاست کے لیے اپنی عالمی اہمیت برقرار رکھنے اور مؤثر آواز بننے کا ذریعہ کہلواتی ہے. بعض سیاسی اور عوامی حلقوں کی جانب سے بورڈ آف پیس اور انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کو ایک ہی تناظر میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو حقائق کے منافی اور گمراہ کن ہے. بورڈ آف پیس ایک خالص سیاسی اور سفارتی فورم ہے جس کا مقصد مذاکرات، اتفاق رائے اور سیاسی حل ہے، جبکہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا تعلق زمینی استحکام اور سیکیورٹی انتظامات سے ہے. دونوں کے مقاصد، دائرہ کار اور نوعیت ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں. پاکستان نے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے معاملے میں ابتدا سے ہی محتاط اور واضح ایک موقف اپنایا. پاکستان نے بات کھل کر بڑا واضح کہہ چکا ہے کہ اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ پاکستان کے قومی مفاد، اقوام متحدہ کے مینڈیٹ اور پاکستانی اور فلسطینی عوام کی امنگوں کے مطابق ہوگا. اس لیے جو بورڈ آف پیس ہے اس میں شمولیت کو کسی عسکری مہم یا پھر متنازع اقدام کا پیش خیمہ قرار دینا نہ صرف غیر منطقی ہے بلکہ دانستہ یا نادانستہ طور پر سفارتی حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف بھی کہلوائے گا. پاکستان کے لیے بورڈ آف پیس جیسے جو فورمز ہیں ان کو نظر انداز کرنا اپنی اسٹریٹجک جو امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، اس کو کمزور کرنے کے مترادف ہو سکتا ہے. اب اس فورم میں شمولیت کے ذریعے پاکستان نہ صرف فلسطینی عوام کے لیے اپنی جو اصولی حمایت ہے اس کو مؤثر انداز میں عالمی سطح پر اجاگر کر سکتا ہے بلکہ ایک ذمہ دار، متوازن اور امن پسند ریاست کے طور پہ اپنا کردار بھی مضبوط بنا سکتا ہے. بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کو ایک اصولی سفارتی اقدام اور ایک اسٹریٹجک ضرورت اور ایک اخلاقی ذمہ داری کے طور پہ دیکھا جانا چاہیے. غزہ کے المیہ کے پس منظر میں خاموشی اختیار کرنا آسان تھا مگر پاکستان نے آواز اٹھانے، حصہ بننے اور حل کا حصہ بننے کا راستہ چنا ہے. اب یہ خارجہ پالیسی کی پختگی، ریاستی شعور اور اصولی سیاست کی اصل پہچان بھی ہے.